اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اس کو غلط فہمی ہے، اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا، وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانے کے تمام ایمانوں کو ترازو کو ایک پلے میں رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلے میں ہو تو بفضل ہی تعالی یہی پلہ بھاری رہے گا۔ کرامات الصادقین صفحہ 25۔ اب بتائیے بنیاد اور کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو اور بنیاد ہے کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ جو بھی یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہاری جماعت کی بنیاد قرآن اور حدیث پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے جو تمہارے امام مرزا غلام احمد قادیانی نے کہی؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے۔ جو بنیادیں ہمارے پاؤں تلے سے نکال کر ایک طرف کر دیں، اس کے پیچھے ان کی مجبوری تھی، کیونکہ جہاں وہ توجہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کی طرف پھیر دیں وہیں ہماری بنیاد دکھائی دینے لگتی ہے۔ بس یہ جو مہم چل رہی ہے یہ لوگوں کو ان کی طرف سے دھوکہ دینے کی مہم ہے، نہ کہ ہماری طرف سے۔ نتیجہ یہ نکالتے ہیں دیکھو ان کے مذہب کی چونکہ بنیاد کوئی نہیں، اس لیے بنیاد ڈھونڈنے کی خاطر ہماری بنیادوں پر اپنی عمارت تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ بھی مان لو تو تمہاری بنیادوں کو اپنا لیا نا، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ بنیاد کوئی نہیں؟ مان لیا کہ الگ کوئی بنیاد نہیں، اس کے سوا اس بات کی کوئی منطق ہی نہیں، کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری الگ کوئی بنیاد نہیں، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، جھگڑا طے ہو گیا۔ ہماری الگ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جن کو یہ اپنی بنیادیں سمجھے ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ وہ بنیادیں ہیں جن پر سارے عالم کی بنا ہے۔ اور یہ کوئی گاڑی کا ڈبہ تو نہیں جس میں یہ پہلے آ کے بیٹھ گئے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو کہا کہ ہم نے مان لیا، ہم نے لے لیا، اب تمہاری جگہ کوئی نہیں، جاؤ یہاں سے نکلو۔ محمد رسول اللہ کی گاڑی کا ڈبہ تو کل عالم پر محیط ہے۔ اس سفر میں تو سب کو دعوتیں مل رہی ہیں، ہر قدم پر دعوتیں دی جا رہی ہیں، آؤ اور ہم بھی شامل ہو جاؤ۔ بس جس نے بھی یہ اعلان کیا اس نے اتنا نہ سوچا کہ اس اعلان میں ہی اس نے اپنے دعوے کی کلی کھول دی ہے اور اپنی بنیاد پاؤں تلے سے نکال دی ہے۔ تمہاری کوئی بنیاد نہیں، اس لیے تم ہماری بنیاد پر آتے ہو، یعنی مانتے ہو کہ ہم اپنی بنیاد وہی بتا رہے ہیں جو تمہاری بنیاد ہے۔ اس لیے دلیل کی تو یہ کیفیت ہے۔ اول تو لغو بے معنی دعویٰ، تمہیں کیا پتہ کس کی کیا بنیاد ہے؟ یا اللہ جانتا ہے یا کہنے والا جانتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب سے یہ ثابت کرتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ کلمہ توحید کا انکار فرمایا ہے، نعوذ باللہ آپ نے قرآن کو کالعدم قرار دیا ہے، نعوذ باللہ آپ نے سیرت نبوی کو ایک ماضی میں رہ جانے والی فرسودہ بات خیال کیا ہے۔ ان سب باتوں کو تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام گناہ عظیم سمجھتے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ لغو بات کے ان کی بنیاد کوئی نہیں، اس لیے ہماری بنیاد سے طاقت لینے کے لیے داخل ہو رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بنیاد ہے، دھوکہ تو تم دے رہے ہو کہ ان کی بنیاد نہیں۔ اگر انصاف ہوتا، اگر تقویٰ ہوتا، اگر خدا کا خوف ہوتا، اگر سچائی سے ادنا سا بھی پیار ہوتا تو یہ کہتے کہ ہماری بنیاد یہ ہے اور ان کی بنیاد یہ ہے جو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ بیان فرمائی ہے۔ دنیا دیکھ لیتی کہ ہماری بنیادیں الگ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ فیصلہ کن بات یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اور جماعت پر جو الزامات لگاتے ہیں وہ یک طرفہ الزامات کا ایک جاری و ساری سلسلہ ہے، اور مقابل پر ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ سارے ذرائع اور وسیلے انہوں نے کاٹ کر رکھ دیے جن سے ہم سادہ لوگ مسلمانوں کو، عام لوگوں کو بتاتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری بنیاد یہ ہے، ہماری تعلیم یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارے اعمال یہ ہیں۔
اس لیے اگر یہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ میرا چیلنج ہے، اگر یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں سچ ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کی اشاعت پر پابندی کیوں ہے؟ ہم پر گفتگو اور تحریر کی پابندی کیوں ہے؟ کیوں ہمارے جلسے بند کیے جا رہے ہیں؟ کیوں ہمیں بزور شمشیر روکا جا رہا ہے کہ تم اپنا پیغام دوسرے کو نہ دو؟ اگر ہمارا پیغام گندا ہے، اسلام سے منحرف پیغام ہے، تو دنیا کو صاف پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پیغام گندا اور اسلام سے منحرف ہے۔ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہماری تصویر جھوٹی بنا رکھی ہے، یہ وہ تصویر نہیں ہے جو ہماری تصویر ہے۔ ہم اپنی تصویر دکھائیں تو دنیا لازم ہے کہ ہماری محبت میں مبتلا اور ہمارے ساتھ شامل ہو۔ اس لیے تم نے ایک فرضی تصویر بنا لی ہے کہ اس تصویر کو کوسو، اس میں کیڑے ڈالو، اس کو گندا اور بھیانک کر کے دکھاؤ، اور ان کو اجازت نہ دو کہ وہ اپنی اصل صورت دکھا سکیں۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر نفسیاتی طور پر ان کا دل گواہی دیتا ہو کہ ہاں یہ لوگ اگر حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے ابھرے تو دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ اس لیے ایک ہی رستہ ہے کہ ہم ان کی تصویریں کھینچیں اور ان کی حقیقی اور اصل تصویر کو دنیا سے اوجھل کر دیں۔ یہ تو بالکل وہی طریق ہے جو ظالموں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اختیار کیا تھا۔ مکے کی گلیوں میں جگہ جگہ یہ اعلان کرتے پھرتے تھے کہ اس کا یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور فلاں بات ہو گئی، اور اس کی بات ہی نہ سنو کیونکہ یہ جادوگر ہے، باتیں سنو گے تو تم پر جادو چل جائے گا، یہ اعلان کرتے پھرتے تھے۔ اور عرب جادو سے بڑے خائف تھے اور خوف اور ڈرتے تھے کہ جادو چل گیا تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے تھے جادو اور سیب ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، گویا ہم پاگل ہو جائیں گے، ہمارا سر پھر جائے گا۔ تو اس تصویر کو انہوں نے اہل عرب کے سامنے پیش کیا، یعنی مکے کے سرداروں نے، اور اتنا خائف کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ تک پہنچنے کے راستے میں یہ روکیں کھڑی کر دیں۔ اگر وہ سچے ہوتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں تک پہنچنے دیتے، وہ خود بتاتے کہ میں کیا ہوں، اور اگر نعوذ باللہ پیغام گندا تھا تو سارے لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کہنا ہے ہی غلط کہ لوگ سادہ لوگ سمجھ نہیں سکتے، صرف مولوی سمجھتے ہیں۔ دین اسلام تو ہر کس و ناقص کے لیے ہے۔ سچ بات سمجھنے کی خدا نے ہر ایک کو صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، مگر وہ جو تقوی رکھتے ہیں، دل میں سچائی رکھتے ہیں۔ مولویوں کی سمجھ کی بات نہیں ہے، صرف مولویوں کو تو ذکر ہی کہیں نہیں، متقیوں کا ذکر ہے، جو عالم جاہل سب برابر ہو سکتے ہیں۔ اگر تقوی کے لیے ظاہری دنیاوی علم کی ضرورت ہوتی تو قرآن کریم یہ کہتا کہ صرف عالموں کے لیے یہ کتاب ہدایت دے سکتی ہے، صرف وہی متقی بن سکتے ہیں۔ مگر تمام دنیا کے جاہل عالم سب ایک برابر ہو گئے، محمد مصطفیٰ کے دربار میں پہنچے تو ایک صف میں سب کھڑے ہو گئے، اور سب کو خوشخبری ہے کہ آؤ اس رسول سے تزکیہ نفس حاصل کرو اور اس سے تقوی حاصل کرو، اس سے علم کلام سیکھو اور اس کی حکمتیں پاؤ۔ یہ ہے وہ مضمون جس کو یہ نہ سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں تو جان بوجھ کر لوگوں کو غلط بتاتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے کوئی دھوکہ نہیں ہے، صداقت کو وہ دیکھتا ہے تو پہچان سکتا ہے، اس کو دکھائی دے دیتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ایک مکروہ چہرہ ایک حسین چہرے سے مختلف دکھائی دیتا ہے۔ تبھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے بیان عطا کر دیا ہے۔ بیان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے اپنے مطلب کو بیان کرنے کی طاقت بخشی، بلکہ بیان کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کون سے علم سے حضرت محمد رسول اللہ کی صداقت کو پہچان سکے تھے؟ صرف آپ کے چہرے کی صداقت تھی، آپ کی باتوں سے صداقت برس رہی ہوتی تھی، یہ آپ کی زندگی کا تجربہ تھا۔ بس آپ نے جو فرمایا، آپ نے حضرت ابوبکر نے آمنا و صدقنا کا اعلان کیا،
اس کے لیے کسی علمی منطق، کسی علمی ڈھکوسلے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ بھی باتیں ہیں بعض لوگوں کے لیے، یہ میں ان کا انکار نہیں کرتا، مگر بنیادی سرشت صداقت کو سمجھنے کی ہر عالم و جاہل کو، ہر کالے گورے کو برابر عطا ہو چکی ہے.